میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں میں دھوت ہوتا ہے، اس کو آواز جا نہیں رہی ہوتی. آواز اس کو اس وقت جاتی ہے جب اس کے نیچے سے وہ کرسی کھینچ لی جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ان حکمرانوں کا برا وقت شروع ہو، اور پتہ نہیں اچھا وقت بھی شروع ہوا ہے نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ لوگوں کا غضب اور غصہ بڑھے، ہم بڑی مناسب بات کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا بھری عدالت میں کراچی کی آبادی 30 ملین سے زیادہ، یعنی کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف زرداری ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے. نادرا کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے، نادرا نے سینٹ میں باقاعدہ رپورٹ جمع کرائی ہے کہ نادرا کا ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کراچی کے ایڈریس پہ 2 کروڑ 40 لاکھ تو شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں. تو نادرا نے جب 2 کروڑ 40 لاکھ شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں، تو یہ کون افلاطون ہے جو کراچی کو 1 کروڑ 60 لاکھ گن رہا ہے؟ چلو میرے ساتھ میں دکھاؤں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور آبادی کم گنی گئی ہے. یعنی کہ جو سینسس کی رپورٹ ہے وہاں پر مردم شماری میں بندے کم ہیں اور ووٹر زیادہ ہیں. یہ دنیا میں، پاکستان میں یہ مذاق ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تو آپ نے پانی بند کر دیا، ہم خاموش رہے. آپ نے ایک ٹرانسپورٹ، ایک بس نہیں دی 13 سالوں سے 14 سالوں سے، ہم خاموش رہے. آپ نے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، ہم خاموش رہے. آپ نے بارشوں میں مرتے ہوئے نوجوانوں کو کرنٹ لگ کر مرتے ہیں، اس پر لوگ خاموش رہے. آپ نے مہنگائی کا بم گرا دیا، خاموش رہے. آپ نے ہسپتال اجاڑ دیے، یونیورسٹیز اجاڑ دی، خاموش رہے. آپ نے ایک سرکاری نوکری نہیں دی ہے، ہم خاموش رہے. آپ نے یہاں سے اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو ہوتی تھی لوگوں کو یہاں سے انڈسٹریز اجاڑ دی، ہم خاموش رہے. لیکن کراچی اب خاموش نہیں رہے گا اور اس مردم شماری، ناجائز مردم شماری پہ خاموش نہیں رہے گا. اگر ہم خاموش ہو گئے اس مردم شماری پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ ہماری نسلیں تباہ برباد ہو جائیں گی. پھر کوئی ہمیں صحیح کبھی گن نہیں پائے گا، کبھی ہمیں صحیح پانی نہیں ملے گا، کبھی ہمیں دواؤں کے پیسے صحیح نہیں ملیں گے، کبھی ہمیں تعلیم کے پیسے صحیح نہیں ملیں گے، کبھی ہمارا کوٹا صحیح نہیں ہوگا، کبھی ہمیں NFC ایوارڈ پہ پیسے صحیح نہیں ملیں گے، اور کبھی بھی پھر ہماری کراچی میں جو لوگوں کی آبادی ہے اس آبادی کے حساب سے سیٹیں ہمیں نہیں ملیں گی. آج سندھ کی آبادی کا 50 سے 55% انسان کراچی میں رہ رہا ہے. یہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے، لوگ گاؤں گوٹھوں دیہاتوں سے نکل کر آ کر شہروں میں آباد ہوئے ہیں، یہ ایک سلور لائننگ اپورچونٹیز ہے کہ ملک جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام سے ملک آزاد ہو سکتا ہے. کیونکہ گاؤں گوٹھوں میں آپ ہاریوں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر آپ غلط مقدمات بنا سکتے ہیں، پولیس سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا پانی روک سکتے ہیں. شہروں میں یہ آپ کام نہیں کر سکتے. جو شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے ہیں، اگر ان کو یہاں گن لیا جائے گا، اسی حساب سے ان کی سیٹیں دے دی جائیں گی. تو میں آپ کو سندھ میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں پھر وہ حکومت بنائے گا، صوبائی حکومت، جو کراچی کو جیتے گا. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ ہے اصل مسئلہ کہ کراچی کی آبادی 50 سے 55% ہے. آج اگر کراچی کو صحیح گنو گے تو 21 سیٹوں کے بجائے 40 MNA کی سیٹ ہوگی یہاں پر. 44 پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے بجائے 80 پروونشل اسمبلی کی سیٹ ہوگی یہاں پر. پھر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر ملا کے 70% انسان کراچی رہ رہا ہے، یہ شہروں میں رہ رہا ہے. تو پھر سندھ میں حکومت پھر جو بنے گی وہ اربن بیس بنے گی. اس میں کسی ایک زبان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر ساری زبانیں بولنے والے لوگ آ کر آباد ہوئے. یہ کیسا ملک ہے، کیسا ریاست ہے، کیسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کہ جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے، جو ریاست ہمیں صحیح گننے سے ڈرے، اس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہو. شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو. اور یہاں پر جو یہ سارا پیورلی مسئلہ وفاقی حکومت کا ہے، اور یہاں جو وفاقی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑا احمق کوئی اور ہے نہیں، ان سے بڑا پتھیٹک جسے کہتے ہیں. ان کو رات کو یہ سو گئے تھے، صبح اٹھا کر ان کو جو ہے وہ اقتدار دے دیا گیا ہے. اب ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو چلائیں کیسے. ان کو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی پولیٹیکل جو ہے وہ انگیجمنٹس کیا ہوتی ہیں، کالز کیا ہوتی ہیں، بات کیا ہوتی ہے. یہاں پر جو گورنر ہاؤس ہے وہ پولیٹیکل آفس بنا ہوا ہے. گورنر کا عہدہ ایک نیوٹرل عہدہ ہوتا ہے آئین میں بھی
اور پاکستان کے قانون میں بھی گورنر ایک نان پولیٹیکل پوسٹ ہوتی ہے, نان پولیٹیکل آفس ہوتا ہے. اس نے اس کو پی ٹی آئی کا آفس بنا رکھا ہے گورنر نے. وہ پولیٹیکل ہے, وہ اپنی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے اور اپنی کولیشن پارٹنرز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. امیجن کرو کہ اتنی بدکار ایم کیو ایم کے میئر, اس کو نیب کا لیٹر نہیں آیا آج تک, جس نے پوری کراچی کو تباہ برباد کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان کا پارٹنر ہے وہ, اس لیے کہ وفاقی حکومت کا وہ وفاق میں 7 سیٹیں اس کی, اس لیے اس کو نیب کا لیٹر نہیں آئے گا. جو اس ایم کیو ایم کا سربراہ ہے, وہ جو آپ روزانہ دکھا رہا ہوتا ہے, پاکستان کی ریاست دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے راک ایجنٹ پکڑے. ان راک ایجنٹوں نے اپنی جی آئی ٹی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں راک ایجنٹ بنانے والا خالد مقبول صدیقی ہے, ہمیں انڈیا لے جا کر را کے حوالے کرنے والا خالد مقبول صدیقی ہے. اس خالد مقبول صدیقی کو آپ وفاقی وزیر بنا رہے ہو, اور جو بندہ گیا ہے انڈیا اس کو آپ پکڑ کے را کا دہشت گرد بنا رہے ہو. بنانے والا وفاقی وزیر پاکستان میں آج بھی ایم این اے پارٹی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ عمران خان کا حمایتی ہے, اس لیے کہ عمران خان کا سپورٹر ہے. تو آپ راک ایجنٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کرپٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس عمران خان کے مخالف ہو گئے تو نیب کا لیٹر آئے گا, دہشت گرد بن جاؤ گے. آپ اس حکومت کے مخالف ہو گئے, نیب کا لیٹر آئے گا. یہ ظلم کا نظام ہے اور یہ نہیں چلے گا. یہ ظلم کا نظام ہے. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اس ملک میں ہم خاموش رہے کہ چلو بھائی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ موقع دو, چلانے دو, لیکن یہ حکومت بالکل اگر وہ مجھے گن نہیں سکتی تو پھر اس سے لڑائی ہے. پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے, پھر کراچی کے لوگ اپنی گنتی پوری کروانے کے لیے ہر لیول پر جائیں گے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, مت کہنا مجھے مت کہنا کہ مصطفیٰ کمال کیا باتیں کر رہا ہے, مصطفیٰ کمال شہر کی بدامنی کی بات کر رہا ہے, یا مصطفیٰ کمال شہر کا امن تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے. اگر آپ مجھے گن نہیں سکتے تو پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے. اس شہر کو اگر آپ گن نہیں سکتے تو پھر ہم ہر لیول پہ جائیں گے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہماری مردم شماری کو ٹھیک کر نہیں سکتے, لیکن جو غلط ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر مہر کیوں لگاتے ہو سرکار کی, اس کو صحیح کیوں کرتے ہو؟ اس کے اوپر تم نے کیبنٹ کی مہر لگا دی ہے. اس پہ بھی اتنی سی بات, اگر بھائی اتنے سارے یو ٹرن لیے نا تم نے, یہ بھی یو ٹرن لو, اس والی بات پہ بھی یو ٹرن لو. اگر نہیں لوگے یو ٹرن, ہم اپنی آخری سانسوں تک اس پر لڑائی کریں گے, تم سے کریں گے لڑائی. میں بول رہا ہوں لڑائی کریں گے, اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لعنت ہے ایسی زندگی پر کہ جس ملک میں ہمیں صحیح گنا نہ جائے اور اس ملک میں ہم جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں. تم ہمیں کیا خاک پانی دو گے, تم ہمیں کیا خاک ہمیں دوا دو گے, تم ہمیں کیا خاک جو ہے ہمارے حقوق دو گے, ہمیں روزگار دو گے. تم ہمیں گننے سے ڈرتے ہو. ہم پاکستانی ہیں, اس شہر میں 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے. اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو فتوے لگانے ہیں, جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو, جو کرنا ہے. کراچی اب ہماری آواز پر کھڑا ہو رہا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, ہم نے نہیں چھوڑنا. اب یہاں پر کوئی آپ سندھی مہاجر پختون بلوچ لڑائی نہیں کرا سکتے. پی ایس پی موجود ہے. پہلے کوئی مہاجر بات کرتا تھا, پختونوں کو کھڑا کر دیتے تھے. پہلے کوئی پختون بات کرتا تھا, مہاجر کو کھڑا کر دیتے تھے, سندھیوں کو کھڑا کر دیتے تھے, بلوچوں کو. اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کراچی میں موجود ہیں, جہاں پر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کراچی میں مردم شماری کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ کراچی شہر میں مردم شماری کروائی جائے. اور پی ایس پی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے شہریوں کو دوبارہ سے گنا جائے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس حوالے سے تحریک بھی چلائیں گے, بات بھی کریں گے اور بطور سیاسی جماعت جو ہو سکا وہ کریں گے. مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.